سورت آل عمران آیت نمبر 93, 94 اور 95 کا ترجمہ اور تفسیر. کل الطعام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سب کے سب کھانے کانا حلا لبنی اسرائیل، حلال تھے بنی اسرائیل پر، الا ما جو حرم اسرائیل حرام کیا اسرائیل نے، یعنی یعقوب علیہ السلام نے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. اسرا کا مطلب بندہ، ایل اللہ کا. علی نفسی اپنے نفس پر، من قبلی اس سے پہلے، ان یہ کہ تو نزلہ اتاری جاتی ہے التورات تورات. قل فاتو کہہ دیجئے لے او بالتوراتی ساتھ تورات، فتلوہا پھر پڑھو اس کو، ان اگر کنتم تم ہو صادقین سچے. فمن افترى علی اللہ الکاذبہ تو جو کوئی گھڑے اللہ پر جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک هم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں. یہاں تک دیکھ لیتے ہیں، پھر اگلی آیت کا دیکھ لیں گے. یہودیوں پر حرام شدہ اشیاء کے بارے میں یہاں بتایا گیا. یہ جو اشیاء تھی یہ یہودیوں نے اپنے اوپر خود حرام کر رکھی تھی. یہ دراصل یہود کے مسلمانوں پر ایک اعتراض کا جواب ہے. وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ تم نے تو شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنا رکھا ہے. تم لوگ اونٹ کا گوشت شوق سے کھاتے اور اس کا دودھ بھی پیتے ہو. اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب یہ دیا کہ یہ چیزیں میں نے حرام نہیں کی تھی، بلکہ توریت کے نازل ہونے سے مدتوں پہلے یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر اسے حرام قرار کر لیا تھا. یعقوب نے ان چیزوں کو کیوں حرام کیا تھا علیہ السلام نے، اس بارے میں کئی روایت ہیں، جن میں سے ایک یہ کہ انہیں ان چیزوں سے تبہن کراہت تھی، اور دوسری یہ کہ آپ کو عرق النساء کی بیماری تھی اور پرہیز کے طور پر آپ نے ایسا کیا تھا. پھر ان کی تباہ میں آپ کے پیروکاروں نے بھی ان چیزوں کو چھوڑ دیا اور پھر واقعہ انہیں حرام سمجھ لیا. ان حرام کردہ چیزوں میں بکری، گائے اور اونٹ کی چربی بھی شامل تھی. بائبل کے جو نسخے آج کل معتد اول میں ہے، ان میں اونٹ، خرگوش اور صفان کی حرمت کا ذکر موجود ہے. حالانکہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے بطور چیلنج یہ بات کی تھی کہ اگر توریت میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر یہ چیزیں حرام کی گئی ہو تو لا کر دکھاؤ، اور یہود اس بات سے عاجز رہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس قسم کے اضافے اس میں کیے گئے، کیونکہ اگر توریت میں اس وقت ایسے کام موجود ہوتے تو یہود فوراً اس کو پیش کر دیتے. تو اس لیے کہا گیا کہ یہ جھوٹ گڑا جا رہا ہے اور اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ کی بات ہے، اور یہ ظلم ہے کہ انسان اللہ کی کتابوں میں تعریف کرے، چینجنگ کرے. کل صدق اللہ کہہ دیجئے سچ فرمایا اللہ نے. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا پس تم پیروی کرو ملت ابراہیم حنیف کی. وما کان من المشرکین اور وہ مشرکینوں میں سے نہیں تھے. ملت اور شریعت، ملت ابراہیم سے مراد دین کی اصول باتیں ہیں جو ہر نبی پہ نازل کی جاتی ہیں، مثلا صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا اور اسے وحدہ اللہ شریک سمجھنا اور اس کے سوا کسی دوسری قوت کے سامنے سر تسلیم خم نہ کرنا، اللہ ہی کو حرام و حلال قرار دینے کا مختار سمجھنا، اخروی سزا اور جزا کے قانون پر ایسی اعتقاد رکھنا جیسے کتاب اللہ میں اس کی صفات وضاحت موجود ہے، وغیرہ وغیرہ. شرعی مسائل یا شریعت تو وہ ہر دور کے تقاضوں کے مطابق مختلف رہی. کھانے پینے کی چیزوں کی علت اور حرمت بھی ایسے ہی مسائل سے ہے اور ان میں تبدیلی ہوتی رہی، لیکن اب نہیں ہوگی. شریعتیں مکمل ہو گئی، ملت مکمل ہو گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء میں سے ہیں، بلکہ آپ خاتم النبی ہیں، اور اس کے بعد مہر لگا دی گئی، اب کوئی نبی نہیں آئے گا. آپ ہی کی ملت، آپ ہی کی شریعت کو سب دنیا کو فالو کرنا ہوگا. آپ نے جو قرآن اور سنت کے مطابق حرام قرار دیا وہ حرام رہے گا، آپ نے جو قرآن اور سنت کے مطابق حلال قرار دیا وہ اب حلال رہے گا. اس لیے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ سچ فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی اتباع کیجیے. حنیفہ بار بار کہا گیا. وہ یکسو تھے، یک طرفہ ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے اور وہ مشرکینوں میں سے نہیں تھے. تو جو بھی مشرکینوں والے کام کرتا ہے یا مشرک عقائد رکھتا ہے، جیسے کہ یہود و نصارہ تھے، پھر کفار مکہ بھی تھے، آج ہمیں بھی اپنے آپ کو اس میں سامنے رکھنا چاہیے. تو پھر ہم ابراہیم علیہ السلام جو کہ ہمارے جد امجد ہیں، ہم ان کے پیروکار نہیں کہلا سکتے اگر ہم خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ کے احکامات یا اللہ تعالیٰ کے جو کام ہیں ان میں کسی کو رازق، کسی کو مالک، کسی کو شافی، کسی کو داتا، کسی کو غوث، کسی کو مشکل کشا
اس طرح مانتے ہیں، کسی کو مولا مانتے ہیں اور ان کے نام کے قصیدے پڑھتے ہیں، گھروں پہ ان کی تختیاں لگاتے ہیں، دیواروں پہ ان کی تختیاں لگاتے ہیں، تو پھر ہم نے اتباع نہیں کی، کیونکہ اتباع ابراہیم اور ان کے جو سب سے بہترین اتباع کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن میں آیا، اور اس کے بعد ان کے امتی یعنی ان کے پیروکار. تو اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ انسان ہر طرح کے ظاہری اور باطنی شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.